اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووعدنا موسیٰ، اور وعدہ دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 لیلۃً 30 راتوں کا، واتممناها بعشر، اور ہم نے پورا کیا ان کو 10 کے، فتم میقات ربہ، پس پوری ہو گئی مدت اس کے رب کی 40 لیلہ 40 راتیں۔ وقال موسیٰ لأخیہ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے واسطے اپنے بھائی کے ہارون، جو ہارون علیہ السلام تھے، کیا کہا؟ اخلفنی فی قومی، خلیفہ بن میرا میری قوم میں، واصلح، اور ان کی اصلاح کر، ولا تتبع، اور مت پیچھے لگ، سبیل المفسدین، فسادیوں کی راہ کے۔ فلما جاء موسیٰ لمیقاتنا، جب آئے موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر وقت پر، وکلمہ ربہ، اور کلام کیا ان سے ان کے رب نے، قال، وہ کہنے لگے، رب، اے میرے رب، ارنی، مجھے دکھا، انظر الیک، میں دیکھنا چاہتا ہوں طرف آپ کی۔ قال، اللہ نے فرمایا، لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، ولکن انظر الی الجبل، لیکن تو دیکھ طرف پہاڑ کی، فإن استقر مکانہ، پس اگر وہ ٹھہرا رہے اپنی جگہ، فسوف ترانی، ان قریب تو مجھے دیکھ لے گا۔ فلما تجلی ربہ، پس جب تجلی کی اس کے رب نے، للجبل، ہاں جی، پہاڑ کے لیے، یعنی پہاڑ پر، جعلہ دکا، اس کو بنا دیا ریزہ ریزہ، وخر موسیٰ صعقا، اور گر پڑے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر۔ فلما افاقا، جب وہ ہوش میں آئے، قالا، کہنے لگے، سبحانک، تو پاک ہے، تبت الیک، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، وانا اول المومنین، ٹھیک ہے جی، اور میں پہلا مومن ہوں۔ قال، اللہ نے فرمایا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، ان اصطفیتک علی الناس، انی، استفیت، حمزہ وصلی، اصطفیٰ یستفی، بے شک میں نے چن لیا تجھ کو اوپر لوگوں کے، برسالاتی، پیغمبری دے کر، وبکلامی، اور تیرے ساتھ کلام کر کے، فخذ، پس تو پکڑ، ما آتیتک، جو میں نے دیا تجھ کو، وکن من الشاکرین، اور ہو جا تو شکر گزاروں میں سے، وکتبنا لہو، اور ہم نے لکھا اس کے لیے، فی الالواح، تختیوں میں، لو کی جمع، من کل شیء، ہر چیز، موعظۃً، نصیحت، وتفصیلا لکل شیء، اور تفصیل ہر چیز کی، فخذھا بقوۃ، اس کو پکڑ مضبوطی کے ساتھ، وأمر قومک، اور حکم کر اپنی قوم کو، یأخذوا بأحسنھا، وہ لیں، عمل کریں، بأحسنھا، اس کا جو بہترین مفہوم ہے، مطلب ہے، اس سے اس کے ساتھ۔ سأریکم دار الفاسقین، ان قریب میں تمہیں دکھاؤں گا گھر فاسقوں کا، سأصرف، اور ان قریب میں پھیروں گا، ان آیاتی الذین، ہٹا لوں گا اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو، یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو تکبر کرتے زمین میں نہ حق، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر وہ دیکھ لے ہر نشانی تو نہیں ایمان لاتے ساتھ اس کے، وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوا سَبِيلًا، اگر وہ دیکھیں ہدایت کا رستہ تو نہیں بناتے اس کو رستہ، وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اگر وہ دیکھیں گمراہی کا رستہ، يَتَّخِذُوا سَبِيلًا، اس کو بنا لیتے رستہ، ذالک، یہ اس لیے، بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآیاتِنَا، انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور تھے وہ اس سے بے خبر، وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیاتِنَا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو،
حبطت اعمالہم، حبط یحبط، علم یعلم، ضائع ہو گئے ان کے عمل. حل یجزون، آگے اللہ آ رہا ہے نا، اس لیے حل نفی کے معنی میں، نہیں وہ بدلہ دیے جائیں گے الا ما کانوا یعملون، مگر جو تھے وہ عمل کرتے. صدق اللہ العظیم. فیصل شاہ صاحب السلام علیکم. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الجزیۃ و موادعۃ. جزیہ کا بیان، کافروں سے جزیہ لینا، یا تو مسلمان ہو جاؤ، اگر رہنا ہے تو ہمیں جزیہ دے کے تو ہمیں رہنا ہے. مع اہل الذمۃ والحرب. ہاں، اور صلح کا معاملہ کرنا مع اہل ذمت، ذمیوں کے ساتھ، والحرب، یعنی جو ہماری زمین میں رہ رہے ہوں اہل کتاب لیکن وہ مسلمان نہ ہوں، اور اہل حرب کے ساتھ. وقول اللہ تعالی قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر. لڑائی کرو ان لوگوں سے جو نہیں مان لاتے اللہ کے ساتھ اور نہ آخرت کے دن کے ساتھ. ولا یحرمون ما حرم اللہ اور ورسولہ. نہیں وہ حرام سمجھتے جس کو حرام کیا اللہ اور اس کے رسول نے. الی قولی وہم پوری صاغرون. ہے صاغرون تک. یعنی اذلاء یہ والمسکنہ. صاغرون کا معنی اذلہ یعنی ذلیل ہو کر، والمسکنہ، اور جو مسکنہ ہے اس کا معنی کیا ہے؟ مصدر المسکین. یہ مسکین کا، وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ٹھیک ہے، یہ مسکین کا مصدر ہے. مسکن قرآن میں ہے نا پہلے پارے میں، والمسکنہ یہ مصدر ہے مسکین سے. اسکن من فلان مسکین کسے کہتے ہیں؟ اسکن من فلان. آگے پڑھیں. احوج منہ. یعنی فلاں سے زیادہ اسکن، یعنی اس سے زیادہ محتاج. احوج من. ولم یذهب الی السکون. اور نہ وہ جائے اپنے گھر، اس کا گھر بھی نہ ہو. وما جاء فی اخذ الجزیۃ. اور جو آیا ہے جزیہ لینے میں من الیہود والنصارى. یہودیوں عیسائیوں سے، والمجوس والعجم. اور مجوسیوں سے، یعنی آگ کی پوجا کرنے والے مجوسی، اور اجمیوں سے. وقال ابن عیینۃ عن ابن ابی نجیح قلت لمجاہد ما شأن اہل الشام. میں نے کہا مجاہد کے لیے کیا معاملہ ہے اہل شام کا؟ علیہم اربعۃ دنانیر. ان کے ذمے 4 دینار ہیں، واہل الیمن علیہم دینار. اور یمن والے 1 دینار دیتے ہیں. قال جعل ذلك من قبل اليسار. یہ سارے یہ بنایا لگایا ان پر، کیوں؟ ان کی مالداری کی وجہ سے، کہ وہ اہل شام جو ہے نا وہ زیادہ مالدار ہیں بنسبت اہل یمن کی. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان قال سمعت عمرا قال كنت جالسا مع جابر بن زید عن عمرو بن اوس فحدثهما بجالۃ سنۃ 70 عاما. حدیث بیان کی ان کو بجالہ نے 70 ہجری میں، سنۃ 70 ہجری میں بجالہ نے حدیث بیان کی. عام حج مصعب بن زبیر. جس سال حج کیا مصعب بن زبیر نے، مصعب بن زبیر بأہل البصرہ. ساتھ اہل بصرہ کے، بأہل البصرہ. اندہ درجہ زمزم. کا حدیث بیان کی زمزم کی سیڑھی کے پاس. قال كنت كاتبا لجزء ابن معاویہ. قال كنت کاتبا لجزء ابن معاویہ ام الاحنف. جو احنف کے ام چچا ہے. فاتانا کتاب. شاہ جی سن رہے ہیں نا؟ فاتانا کتاب عمر بن الخطاب. آیا ہمارے پاس خط عمر بن خطاب کا. قبل موتہ بسنۃ. قبل موتہ بسنۃ، اس کی موت سے 1 سال پہلے. فرقوا بین کل ذی محرم. کیا لکھا ہوا تھا اس میں عمر کے خط میں؟ کہ جدائی ڈال دو ہر محرم کے درمیان، یعنی جس نے اپنی بہن سے یا ماں سے شادی کی ہے، جو اس کی محرم ہے، تو ان کو جدا کر دو. من المجوس ولم یکن عمر اخذ الجزیۃ. اور عمر نے نہیں لیا جزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ من المجوسی مجوسیوں سے، حتی شاہد عبد الرحمن بن عوف. ٹھیک ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ گواہی دی عبد الرحمن بن عوف نے کہ بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخذها من مجوسی حجرہ. آپ نے لیا جزیہ
حجر بستی کے مجوسیوں سے۔ حدثنا ابو الیمانی اخبرنا شعیب عن الزہری حدثنی عروۃ بن الزبیر عن المسور بن مخرمۃ عن المسور بن مخرمۃ انہ اخبرہ ان عمر بن عوف الانصاری وهو حلیف لبنی عامر بن لؤی وکان شاہد بدرا اخبرہ، ہاں وہ بدر میں حاضر تھے، انہوں نے خبر دی، یعنی بدری سے ابھی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث ابا عبیدہ بن جراح الی عبیدہ بن البحرین الجراح الی البحرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا عبیدہ بن جراح کو بحرین کی طرف، یاتی بجزیتھا، لائے ان کا جزیہ بحرین والوں کا۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا صالح اہل البحرین، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح تھی بحرین والوں سے، وامر علیہم العلاء بن حضرمی، اور امیر بنایا ان پر اعلیٰ بن حضرمی کو۔ فقادم ابو عبیدہ بمال لائے ابو عبیدہ مال من البحرین بحرین سے، فسمعت الانصار بقدوم ابی عبیدہ، تو پتہ چلا انصار کو ابو عبیدہ کی تشریف آوری کا، فوافت صلاۃ الصبح فوافت انہوں نے پائی صبح کی نماز مع النبی صلی اللہ ساتھ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، فلما صلی بہم الفجر جب آپ نے ان کو فجر کی نماز پڑھائی، انصرف فتعرضوا آپ پھرے، فتعرضوا لہو، وہ انصار آپ کے سامنے آ گئے، فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حین رآہم ہاں جس وقت آپ نے ان کو دیکھا، وقال اظنکم قد سمعتم ان ابا عبیدہ قد جاء بشیء، اور میں سمجھتا ہوں کہ تم نے سن لیا ہے کہ ابو عبیدہ آئے ہیں مال لے کر، شین مر کوئی چیز، یہ مال۔ قالوا اجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ انہوں نے وسلم، کہا جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قال فابشروا واملوا بما یسرکم، آپ فرمایا خوش ہو جاؤ اور امید کرو، بما یسرکم ساتھ اس چیز کے جو تمہیں خوش کرے، فواللہ لا الفقر واللہ لا الفقر، لا نہیں لا الفقر اخشى علیکم، اللہ کی قسم میں تم پہ محتاجی سے نہیں ڈرتا، تمہارے بارے میں میں محتاجی سے، فقر سے نہیں ڈرتا کہ تم میرے بعد محتاج ہو جاؤ گے، لیکن میں کس بات سے ڈرتا ہوں؟ ولکن اخشى علیکم ان یبسط علیکم الدنیا، میں ڈرتا ہوں کہ تم پہ دنیا فراخ کر دی جائے گی، کما بسطت علی من کان قبلکم، جیسے پہلے لوگوں پہ فراخ کی گئی، فتنافسوها، بس انہوں نے اس میں رغبت کی، کما تنافسوها، فتنافسوها، فتنافسوا تم رغبت کرو گے جیسے انہوں نے رغبت کی، کما تنافسوها، وتهلککم، اور وہ دنیا تمہیں ہلاک کر دے گی، کما اہلکتہم، کما ہلاکت ہم، جیسے انہیں ہلاک کیا۔ حدثنا الفضل بن یعقوب حدثنا عبد الله بن جعفر الرقی حدثنا معتمر بن سلیمان حدثنا سعید بن عبید اللہ الثقفی حدثنا ابو بکر بن عبد الله حدثنا بکر بن عبد الله المزنی وزیاد بن جبیر عن جبیر بن حیۃ قال بعث عمر الناس فی افناء الامصار، بھیجا تم نے لوگوں کو مختلف شہروں میں، افناء الامصار، یقاتلون المشرکین، کس لیے بھیجا؟ مشرکوں سے لڑائی کرنے کے لیے۔ فاسلم الحرمزان، تو ہرمزان جو تھا نا وہ اسلام لے آیا۔ فقال انی مستشیرک، اچھا یہ وہ ہرمزان بہت بڑا مطلب سردار تھا یہ، اور بڑا جنگجو اور بڑا سمجھدار آدمی تھا، وہ مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمر کہنے لگے میں تجھ سے مشورہ چاہتا ہوں، مستشیروں کا، فی مغازی ہذہ، اپنے اس جنگ میں، قال یعنی نعم، اب تو مسلمان ہو گیا تیرا مشورہ چاہیے۔ ہرمزان نے کہا ٹھیک ہے، مثلها ومثل من فیہا، مثالها ومثل من فیہا، ومثل من فیہا، مثال اس لشکر کی اور ان لوگوں کی جو ان میں شامل ہیں،
من الناس من عدو المسلمین، من الناس سے لوگوں میں سے مسلمانوں کے دشمن، یعنی ان دشمنوں کی مثال کیا ہے؟ دشمنان دین کی، مثل طائر لہ رأس ایک پرندے کی طرح جس کا سر ہو وَلَهُ جَنَاحَانِ اور اس کے دو بازو ہوں وَلَهُ رِجْلَانِ اور دو پاؤں، فَإِنْ كُسِرَ أَحَدُ الْجَنَاحَيْنِ اگر ایک بازو توڑ دیا جائے، نَزَحَتِ الرِّجْلَانِ، اٹھائے رکھیں گے یعنی اس پرندے کو پاؤں، یعنی بازو توڑ دیا جائے تو کیا فرق پڑے گا؟ وہ چلتا پھرتا رہے گا۔ بِجَنَاحٍ وَالرَّأْسُ ہاں، لائن اٹھائے رکھیں گے، پاؤں ساتھ، ایک بازو کے اور ایک سر کے، بجناحن ورأس، آگے وَإِنْ كُسِرَ الْجَنَاحُ الْآخَرُ اگر توڑ دیا جائے دوسرا پر، دوسرا بازو، نَحَزَتِ الرِّجْلَانِ نہزت الرجلان، نہزت الرجلان، آگے وَالرَّأْسُ وَإِنْ شُدِخَ، اٹھائے رکھیں گے پاؤں، اور یعنی وہ کھڑا رہے گا پرندہ پاؤں کے ساتھ اور سر کے ساتھ، اس کا سر بھی ہے، دو پاؤں بھی ہیں۔ شُدِخَ الرَّأْسُ اگر سر کچل دیا جائے وَإِنْ شُدِخَ الرَّأْسُ، ذَهَبَ الرِّجْلَانِ وَالْجَنَاحَانِ وَالرَّأْسُ، ہاں تو پھر سارا کچھ ہی گیا، یعنی پاؤں بھی اور بازو بھی، سر بھی، سر کچل دیا گیا، پرندہ ختم۔ ہاں، فَالرَّأْسُ كِسْرَى، تو سر سے مراد کیا ہے؟ کسرا، یہ سر ہے، سر، ٹھیک ہے، ہاں یہ کسرا سر، سر سے مراد کیا ہے؟ کسرا، یعنی یہ ان کا مرکز ہے اصل، کسرا کو پکڑے۔ والجناح قیصر، اور ایک جناح بازو کیسر ہے، والجناح الآخر فارس، اور دوسرا بازو فارس ہے۔ فمر المسلمین، حکم کیجیے آپ مسلمانوں کو، فینفروا الی کسریٰ، وہ جائیں، نفر یرفرو، وہ جائیں کسرا کی طرف۔ وقال بکر زیادہ جمیعا، ہاں جی، وزیادہ جمیعا، ہاں، عن جبیر بن حیۃ چلے چلے چلے، قال فندبنا عمر واستعمل علینا النعمان بن مقرن، عمر نے ہم کو بلایا اور ہم پہ عامل مقرر کیا نعمان بن مقرن کو، حتی اذا كنا بارض العدو، یہاں تک کہ ہم جب پہنچے دشمن کی سرزمین میں، وخرج علینا عامل کسریٰ، اور نکلا ہمارے مقابلہ میں کسرا کا عامل 40,000 کا لشکر لے کر، فی 40,000 40,000 کا لشکر لے کر، ٹھیک ہے جی، ہمارے مقابلہ میں آیا۔ فقام ترجمان لہ، تو کھڑا ہوا، یعنی ایک دوسرے کی زبان تو سمجھتے نہیں تھے، کھڑا ہوا اس کا ترجمان، فقال لہ لیکلمنی رجل منکم، کہنے لگا وہ جو عامل آیا تھا نا، چاہیے کہ کلام کرے کوئی آدمی تم میں سے میرے ساتھ۔ فقال المغیرۃ سل اما شئت، مغیرہ بن شعبہ کہنے لگے سوال کر جو تو چاہتا ہے، میں کلام کروں گا تیرے ساتھ۔ قال ما انتم، اس نے کہا مغیرہ کو کہ تم کون ہو؟ فقال نحن ناس، نانو، ناس آگے پڑھے، من العرب، ہم عرب کے لوگ ہیں، ہم عرب کے لوگ ہیں، كنا فی شقاء شدید وبلاء شدید، ہم تھے سخت بدبختی میں اور سخت آزمائش میں، نمس الجلد نمس الجلدہ، والنوا، ہاں ہم چھوتے تھے یعنی کھاتے تھے چمڑے اور گٹھلیاں، من الجوع ونلبس، من الجوع میں نا بھوک کی وجہ سے، ہاں، ونلبس الوبر والشعر ونعبد الشجر، ونعبد الشجر والحجر، اللہ اکبر، ونلبس الوبر والشعر، ہم پہنتے تھے اون اور بال، ونعبد الشجر والحجر، اور ہم عبادت کرتے تھے شجر اور حجر کی، پتھروں کی، درختوں کی، ہاں جی۔ فبینا نحن کذالک اذا بعث رب السماوات ورب الارضین، اذا نہیں، ہم تھے اسی حال پہ اچانک بھیجا آسمانوں اور زمینوں کے رب نے الینا نبیا من انفسنا، ہماری طرف نبی ہم میں سے، من انفسنا، نعرف اباہ و امہ، امہ، ہم پہچانتے ہیں اس کے باپ کو اور اس کی ماں کو، فامرنا نبینا رسول ربنا، ہاں تو فامرنا نبینا،
فامرنا نبینا رسول ربنا، حکم دیا ہم کو ہمارے نبی نے جو رسول ہے ہمارے رب کے، ان نقاتلکم، یہ کہ ہم تم سے لڑائی کریں۔ جی بابا جی سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہمارا رسول کیا کہتا ہے ہمیں کہ ہم تم سے لڑائی کریں، حتی تعبد اللہ حتی وحدہ، تعبد اللہ وحدہ، یا تک کہ تم اللہ اکیلے کی عبادت کرو، ان تؤدوا الجزیۃ او تؤدوا الجزیۃ، یا تم ادا کرو جزیہ، اگر مسلمان نہیں ہو نا تو پھر جزیہ دے کے رہ سکتے ہو۔ ہاں جی اقلیت بن کے، ہاں ایسے نہیں، او یا یعنی یا وہ کرو یا یہ کرو۔ واخبرنا نبینا صلی اللہ علیہ وسلم اور خبر دی ہم کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان رسالت ربنا انہ من قتل منا، ہاں جی ہاں جی، ہمارے نے اپنے رب کا پیغام پہنچایا ہمارے نبی نے کہ جو ہم سے مارا گیا سار الی الجنۃ، وہ جنت میں جائے گا، جو ہمارا مرے گا وہ شہید ہوگا اور کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ یہ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے۔ فی نعیم، ہاں جی، الجنت فی نعیم، ایسی نعمتوں میں لم یرا مثلہا، کہ نہیں دیکھی اس جیسی۔ قط، ہاں جی، ومن باقی منا ملکا رکابکم، اور جو باقی بچے گا ہم میں سے وہ مالک بنے گا تمہاری گردنوں کا، یعنی وہ تمہیں غلام بنائے گا، قیدی بنائے گا۔ فقال النعمان ربما اشہدک اللہ، نعمان نے کہا کتنی دفعہ حاضر کیا تجھ کو اللہ تعالیٰ نے مثلہا ہاں مع النبی صلی اللہ علیہ ساتھ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، فلم یندمک، یعنی کتنی فلم یندم کا، یعنی کتنی جنگیں تو نے کی نبی اسلام سے مل کر، نہ آپ نے تجھے شرمندہ کیا، ولم یخزک ولکنی، اور نہ ولم یخزک، ٹھیک ہے، اور نہ رسوا کیا۔ آگے پڑھیں، ولکنی شہدت القتال مع رسول اللہ لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں حاضر ہوا، شامل ہوا، کثیرا کان اذا لم یقاتل فی اول النہار، کئی دفعہ، ہاں جب آپ نہیں لڑتے تھے دن کے شروع حصہ میں، انتظر حتی تحب الارواح، آپ انتظار کرتے، یہ پچھلا پیر ہو جاتا اور ہوائیں چل پڑتی، وتحضر الصلوات، اور نماز کا ٹائم ہو جاتا۔ باب اذا وعد الامام مالک القریۃ، اذا وعد الامام، جب سلو کر لے امام، ہاں جی عالی پڑھ رہا ہوں، اذا وعد الامام وعد الامام، جب سلو کر لے امام کسی بستی کے بادشاہ سے، هل یکون ذلک لبقیتہم، کیا ہوگی یہ صلح دوسرے لوگوں کے لیے بھی؟ امام صلح کر لے تو جو رعایا ہے وہ بھی شامل ہو جائے گی اس صلح میں۔ حدثنا صاحب بن بکار حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن ابن عباس الساعدي عن ابي حميد الساعدي قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك واهدى مالك ایلتا، ہم نے جنگ کی تبوک کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ہدیہ دیا ایلا کے بادشاہ نے للنبي صلی اللہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغلتن کھچر کا۔ وَإِذَا وَكَسَاهُ، کھچر کیسا تھا؟ بیضا سفید، ہاں جی، وَكَسَاهُ بُرْدًا او كَتَبَ لَهُمْ، نہیں وکسا، اور پہنائی آپ کو چادر، آگے وا پڑھے اور نہیں، وا کاتبہ، اور آپ نے لکھ دی ان کے لیے، لَهُمْ بِبَحْرِهِمْ، ان کا سمندر ان کے نام کر دیا۔ باب الوساط بأہل ذمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ذمی تھے، یعنی آپ کے ذمی، ہیں جی، جن کے ساتھ آپ کا ذمہ تھا، قول و اقرار تھا، ان کے بارے میں وصیت کرنا۔ والذمۃ العہد، اور ذمہ سے مراد کیا ہوتا ہے؟ عہد، وعدہ۔ والعل القرابۃ، والعل، اور قرآن میں آتا ہے نا، لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، ذمہ سے مراد عہد، اور عل سے مراد قرابت، رشتہ داری۔ حدثنا آدم بن ابی ایاس حدثنا شعبۃ حدثنا ابو حمزہ قال سمعت جویریۃ بن، دوبارہ پڑھے سند۔ حدثنا آدم بن ابی ایاس حدثنا شعبۃ حدثنا ابو حمزہ قال سمعت، جی شاہ جی، حدثنا ابو جمرہ، حمزہ کیوں پڑھنا ہے؟ حدثنا ابو جمرہ قال سمعت جویریۃ بن، کتھے جمرہ تے کتھے حمزہ، تو خود ہی دیکھ لے، حمزہ کتھے تے جمرہ کتھے؟
کتنا فرق ہے؟ جویریۃ ابن قدامۃ التیمیہ قال سمعت قدامت قدامۃ التیمیہ. شاید ٹھیک پڑھ رہے ہیں؟ سمیت آ رہا ہے پیچھے. ہاں جی پیچھے سمیت آ رہا ہے. ٹھیک ہے. ہاں قال سمعت عمر ابن الخطاب ہاں قلنا ارضنا یا امیر المؤمنین. کیوں تین لفظ دو دو نظر آنے لگتے ہیں؟ بس کر دے نہیں آتا. ہم نے کہا وصیت کیجیے ہمیں امیر المومنین. قال اوصیکم بذمۃ اللہ فانہ ذمۃ نبیکم. میں تمہیں اللہ کے ذمے کی وصیت کرتا ہوں، وہ تمہارے نبی کا ذمہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ورزق عیالکم. اور تمہارے اہل و عیال کا رزق ہے. یعنی ایک تو وعدہ جو نبی علیہ السلام نے کا اور ان کا ذمہ تھا نا آپس میں، ایک تو اس کی وفا ہوگی، یعنی وعدہ پورا ہوگا جو نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ کیا، اور دوسرا تمہارے اہل و عیال کو جزیہ کی صورت میں رزق پہنچتا رہے گا. یہ تمہارا ہی فائدہ ہے نا. اگر اہل ذمہ اہل کتاب کے ساتھ یا کافروں کے ساتھ جو تمہاری شرطیں طے ہوئی ہیں، اگر تم ان کا پاس کرو گے تو وہ تمہیں جزیہ دیں گے. ہاں جی، ایک تو وعدہ پورا ہوگا اور دوسرا تمہارے بال بچوں کا رزق چلتا رہے گا. محمد رضوان صاحب کیا حال ہے؟ ہاں ابو بکر صدیق کہڑا؟ اب بولے آج کتنے گیا ہیں تو؟ شہزاد رشید صاحب ماشاء اللہ. عبد المنان صاحب جی چلیں. ابو سفیان صاحب چلیں. باب ما اقطع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من البحرین وما وعد من مال البحرین والجزیۃ تے چلے. ولم یقسم الفیء ولم نہیں والمن. کتنا فرق پا جانا ہے لفظوں کا. کیسے تقسیم کی جائے مال فے کی؟ حدثنا احمد بن یونس حدثنا زہیر حدثنا احمد بن یونس حدثنا احمد بن یونس حدثنا زہیر عن یحیی بن سعید قال سمعت انسا قال دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم الانصار. بلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو لیکتب لہم لیکتب لہم کتب یکتب لیکتب لہم تاکہ آپ ہاں جی تاکہ آپ لکھ دیں ان کے لیے کچھ زمینیں بحرین میں. قالوا لا واللہ حتی تکتبا. انہوں نے کہا ہم نہیں لیں گے یہاں تک کہ آپ لکھیں دیں ہمارے بھائی قریشیوں کو. لاخواننا من قریش بمثلها. اسی طرح فقال ذلك لهم ما یعنی یہ اثار ہے نا انصار کا. فقال آپ نے فرمایا فقال ذلك لهم ما شاء اللہ علی ذلك. ہاں یعنی جب تک اللہ چاہے گا ان کو بھی ملتا رہے گا. یقولون له قال فانکم سترون بعدی. آپ نے فرمایا تم دیکھو گے میرے بعد ترجیحات. سترون من بعدی اسرتن ہاں جی سارے راب ٹھیک ہے. اسرتن فاصبروا حتی تلقونی علی الحوض. تو تم صبر کرنا یہاں تک کہ ملاقات کرو میرے ساتھ حوض پر. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا اسماعیل بن ابراہیم اخبرنی روح بن القاسم عن محمد بن المنقدر عن جابر بن عبد اللہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لی لو قد جاءنا. یہ حدیث آپ نے کل پڑھی ہے ٹھیک ہے، پڑھیں ترجمے کی نہیں ضرورت. مال البحرین آتیتک ہکذا وہکذا وہکذا فلما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجاء مال البحرین قال ابو بکر من كانت له عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدۃ فلیأتنی فأتیته قلت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد كان قال لي لو قد جاءنا مال البحرین لآتیتک ہکذا وہکذا وہکذا قال لي احصه فحصوت حسوة فقال لي ادھا فعددتها فاذا هي میں نے گنے ٹھیک ہے عدہ یودو ہوں 500 فآتانی الفا و 500. یعنی مجھے دے دیے 1500 الفن و 500. حسوتن حسوتن پڑھا اس نے کیا پڑھا ہے؟ صحیح پڑھا لیکن منع پوچھا
اچھا اچھا اچھا، حسا یاسو لب پرنا، چلو پرنا، حسا یاسو، وقال اور ابراہیم وہ چلو پر، اس نے چلو پرے، لب پرے. وقال ابراہیم بن طہمان عن عبد العزیز بن صہیب عن انس اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم بمال من البحرین فقال اتى النبی یا یو اتى نہیں، النبي صلی اللہ علیہ وسلم بمال من البحرین فقال انصروه نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین کا مال آیا، آپ نے فرمایا اسے بکھیر دو، نصر ینصرو، مسجد میں، یعنی مسجد کے اندر ڈھیر کر دو. مشریا ایک گولی تو ایک دو تک اب لیا. وکان اکثر مال اوتی به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ سب سے بڑا مال تھا جو لایا گیا رسول اللہ کے پاس، پہلی دفعہ اتنا مال آیا تھا. اذ جاءہ العباس، از اچانک آ گئے آپ کے چچا عباس، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطنی کہنے لگا کہ اللہ کے رسول مجھے دو، انی فادیت نفسی، ان فادیت نفسی وفادیت عقیلہ، میں نے اپنا بھی فدیہ دیا، عقیل کا بھی فدیہ دیا. یہ بڑی دفعہ آپ نے حدیث پڑھ لی پیچھے. قال خذ فحصا فی ثوبہ ثم، ہاں، آزمایا پکڑ لے، فحسا وہ لب بھر کے ڈالنے لگا اپنے کپڑے میں، حسا یاسو، وہی لفظ شاہ جی. ثم ذهب یقلہ، پھر سمزاوا، پھر شروع ہوئے اس کو اٹھانے لگے، اکلّہ یکلو، فلم یستطیع، تو نہ اٹھا سکے. فقال اؤمر بعضهم، کہنے لگے حکم کیجیے اپنے صحابہ کو، یرفعہ الی، یرفعو الی، الیہ، ہاں جی، الیہ، ہاں اسی لیے تو میں پوچھ رہا ہوں الیہ کیا پڑھنا ہے، پڑھیں یرفعو، دونوں طرح لکھا ہے علیہ، اس کو اٹھائیں، علیہ مجھ پر، الیہ میری طرف، یہ زیادہ ٹھیک ہے. قال لا قال فارفعہ انت علیہ، آگے پھر علیہ لکھ لائے. اس نے کہا الیہ پڑھے سارے، ٹھیک ہے، حمزہ کے ساتھ، کسر الحمزہ. صحابہ نے اگر نہیں نہ اٹھانا تو پھر آپ اٹھوا دیجئے، آپ بتیجے سر نا، حضرت عباس دے، کہنے لگے پھر آپ اٹھوا دے. قال لا فنصر، آپ نے میں بھی نہیں اٹھواؤں گا. ثم ذهب نہیں یقل، یار لفظ چھوڑ رہے ہیں. لا فنصر منہ، ہاں تو اس عباس نے اس گٹھڑی سے تھوڑا سا مال نکال دیا، ثم ذهب یقلہ، پھر اٹھانے لگے، فلم یستطیع، نہ اٹھا سکے. فقال اؤمر بعضهم یرفعہ الی، آگے پڑھیں چلیں. قال لا قال فارفعہ انت علیہ، آپ اٹھا دیجئے، قال لا فنصر منہ ثم تھوڑا سا اور احتمل نکالا، علی کاحلہ، ثم احتملا، 2-3 دفعہ نکالا، پھر اٹھایا، خود اٹھایا اپنے کندھے پر. ثم انطلق بما زال، فما زال، من تلکا، پھر چلے گئے، اٹھایا اور چلے گئے. فما زالا، فما زال یتبعہ بصرہ، باسا رہو، آگے پڑھیں. بصرہ حتی خافی علینا عجبا، ہمیشہ رہے آپ اس کو متواتر دیکھتے رہے چچے عباس کو، یہاں تک کہ وہ ہم سے پوشیدہ ہو گئے. کیوں دیکھتے رہے؟ عجباً، عجبا من حرصہ، اس کی حرص کی وجہ سے تعجب کرتے ہوئے کہ کتنا حریص ہے چاچا. فما قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ، فما قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسمى لفظ منها، صحیح پڑھیں گے یار. فما قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسمى منها درہم، بس نہ اٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہاں ایک درہم بھی موجود ہو، یعنی آپ سارا کا سارا مال تقسیم کر کے پھر ہی اٹھے، ایک درہم بھی نہ چھوڑا. باب اسم من قتل معاہدا بغیر جرم، گناہ اس شخص کا جو قتل کرے کسی ذمہ کو بغیر جرم کے. حدثنا قیس بن حفص حدثنا عبد الواحد حدثنا الحسن بن عمرو حدثنا مجاہد عن عبد اللہ بن عمرو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قتل، یعنی اسلام دفاع بھی کرتا ہے اقلیت کا. من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنۃ، جو قتل کرے گا نہ حق کسی ذمہ کو وہ نہیں پائے گا جنت کی خوشبو. وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِن مَيْسَرَةِ من مسیرت 40 عاما، حالانکہ اس کی خوشبو پائی جائے گی 40 سال کی مسافت سے.
باب اخراج الیہود من جزیرۃ العرب. نکالنا یہودیوں کا جزیرہ عرب سے. وقال عمر جزیرہ اس کو جزیرہ عرب کیوں کہتے ہیں کہ اس کے تینوں طرف سمندر ہے، ایک جانب خشکی ہے. وقال عمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرکم ما اقرکم. عمر نے کہا اقرکم اقر یقر، میں تمہیں ٹھہرائے رکھوں گا ما اقرکم اللہ بہ، جب تک تمہیں اللہ ٹھہرائیں گے. حدثنا عبداللہ بن یوسف حدثنا لیث حدثنا سعید المقبوری عن ابیہ. حدثنا عبداللہ بن یوسف حدثنا لیث حدثنا سعید المقبوری عن ابیہ عن ابی ہریرہ قال بینما نحن فی المسجد خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انطلقوا، تم چلو. آپ مسجد میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ نکلے، آپ نے چلو. الی یہودا فخرجنا، آپ نے چلو. کہاں چلو؟ یہودیوں کی طرف. پس ہم نکلے. حتی اذا جئنا بیت المدارس. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. بابا جی بتائیں کیا لفظ ہے؟ شاباش. یہ لو بابے را دس دیتا ہے. بیت مدارس، پھر مدارس، مدراسی، مدراس پڑھ گئے یار، دستے بھی پہنے، پھر مدارس، کتے مدرسہ ہی نہ پڑھ دئی. یہاں تک پہنچے یہودیوں کے ہم مدرسے میں، بیت المدراس. فقال اسلموا تسلموا، آپ نے فرمایا یہودیو مسلمان ہو جاؤ، محفوظ رہو گے. اسلموا تسلموا، امن میں رہو گے. وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جان لو زمین ساری کی ساری اللہ رسول کے لیے ہے. وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ، اور میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں یہاں سے نکال دوں. مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ ہاں ٹھیک ہے. فَمَنْ يَجِدْ مِنْكُمْ بِمَالِهِ چلے ہیں جو پائے اپنا مال شَيْئًا فَلْيَتْبِعْهُ، فَلْيَبِعْهُ، فلیبیعہ، اسے بیچ دے. وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر نہیں تو یقین کر لو زمین اللہ رسول کے لیے ہے. حدثنا محمد حدثنا ابن عیینۃ عن سلیمان بن ابی مسلم الاحولی انه سمع سعید بن جبیر سمع ابن عباس یقول یوم الخمیس. وما یوم الخمیس، جمعرات کا دن ہے، جمعرات کا دن. شاہ جی ذرا دھیان کرے، دو دو لفظ پڑھ رہے، ایک ایک دو دو بنائی جا رہے، بہت غلط پڑھ رہے. ثم بکا حتی بل دمعہ الحصا، پھر رو پڑے یہاں تک کہ ترک کر دیا ان کے آنسوؤں نے کنکریوں کو. اتنا روئے اب حضرت عبداللہ بن عباس جمعرات کے دن کو یاد کر کے. قلت یا ابا عباس، میں نے کہا یہ کنیت ہے ان کی، عبداللہ بن عباس کی کنیت، اے ابا عباس. وما یوم الخمیس، کیا ہے جمعرات کا دن، کیا ہوا تھا اس دن؟ قال اشتد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجاؤہ، فقال سخت ہو گئی رسول اللہ علیہ وسلم کی بیماری، قال بڑھ گئی آپ کی بیماری جمعرات کے دن. فقال اتونی بکتف، لاؤ میرے پاس کوئی ہڈی، اکتب لکم، میں تمہیں لکھ دوں کتابا لا تزلوا بعدہ ابدا، میرے بعد گمراہ نہیں ہوں گے. فتنازعوا ولا ينبغي عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تنازع، انہوں نے جھگڑا کیا جبکہ نبی کے پاس جھگڑنا لائق نہیں. فقالوا ما له حجر استفہموہ، احجرا، حمزہ آپ چھوڑ رہے ہیں، احجرا، آپ بیماری میں بول رہے ہیں، استفہمو، آپ سے سمجھو. استفہم یستفہم باب استفعال، یعنی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، سمجھو آپ سے، فقال وضاحت چاہو. فقال ذرونی الذی انا فیہ، اور میں آپ مجھے چھوڑو وہ چیز جس میں میں ہوں. الذی انا فی، آگے پڑھے. خیر مما تدعونی، ہاں بہتر ہے اس چیز سے جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو. فامرہم بثلاث، فامرہم، آپ نے انہیں حکم دیا 3 باتوں کا. یہ تعلق ہے باب کے ساتھ. فقال اخرجوا المشرکین،
من جزیرۃ العرب آگے پڑھیں. وأجیز الوفد، اور وفود کو تحفے دیا کرو. عجیز، اجاز عجیز، جیسے بنحو مما، جیسے میں انہیں تحفے دیتا تھا اپنی زندگی میں دیتا رہا ہوں. بنحو مما کنت اجیزہم، بنحو مما کنت اجیزہم. والثالثۃ اما ان سکت، ہی پڑھ لے. اور تیسری چیز اما ان سکت عنہا، اما ان سکت یا تو وہ بھول گئے عنہا، و اما ان قالہا فنسیتھا، یا تو وہ انہوں نے بیان ہی نہیں کی تو یا انہوں نے کہی. راوی کہتا ہے انہوں نے تو کہی عبداللہ بن عباس نے، لیکن میں بھول گیا. قال سفیان ھذا من قول سلیمان. چلے بس جی. علامہ صاحب تھک گئے ہو. علامہ صاحب نے کتنا پڑھا ہے اکبر کا؟ عبد الجبار صاحب کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ بابر عظیم صاحب، عبد القیوم خان صاحب ماشاء اللہ، حافظ صحیب صاحب صحیب. احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب اذا غدر المشرکون بالمسلمین، جب غداری کریں مشرک مسلمانوں کے ساتھ، هل يعفى عنهم، کیا ان کو پھر بھی معاف کر دیا جائے؟ یعنی مشرک کریں غداری، ان سے بدلہ لیا جائے یا انہیں معاف کیا جائے؟ حدثنا عبداللہ بن یوسف حدثنا اللیث حدثنی سعید المقبری عن ابی ہریرہ قال لما فتحت خیبر، جب خیبر فتح کیا گیا، اہدیت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم شاۃ، ہدیہ کی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بکری، فیہا سم، جس میں زہر ملا تھا. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجمعوا لی، آج بھی وہ نہیں پڑھنا، انہوں نے غلط لکھا ہے. اجمعوا لی من کان ہا ہنا من یہودا. آپ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں جتنے یہودی رہتے ہیں سب کو میرے پاس اکٹھا کرو. فجمعوا له، فجمعوا له، وہ جمع کیے گئے. فقال انی سائلکم عن شیء فہل انتم صادقیہ. آپ نے فرمایا میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، تم میرے ساتھ سچ کہو گے؟ فقالوا نعم، انہوں نے کہا ہاں سچ کہیں گے. فقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ابوکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ کون ہے؟ قالوا فلان، انہوں نے کہا فلاں. فقال کذبتم، کذبتم، جھوٹ بول رہے ہو، بل ابوکم فلان، بلکہ تمہارا تو فلاں باپ ہے. قالوا صدقت، انہوں نے کہا تو نے سچ کہا. قال فہل انتم صادقیہ اور فرمایا کیا تم میرے ساتھ سچ بولنے والے ہو؟ عن شیء ان سألت عنہ، ایک چیز کے بارے میں اگر میں تم سے اس اس کے متعلق سوال کروں. فقالوا نعم یا ابو القاسم. ہاں آگے چلے. وَإِن كَذَبْنَا، اگر ہم جھوٹ بولے بھی عرفت تو كذبا، آپ پہچان لیں گے. عرفتہ کذبنا، کس بنا یا کاذے بنا کس بنا، ٹھیک ہے، کما عرفتہ دونوں لفظ آتے ہیں. فی ابینا، تو پہچان لیں گے آپ ہمارا جھوٹ، جیسے آپ نے پہلی مرتبہ ہمارے باپ کے بارے میں پہچانا. فقال لهم من اہل النار، اور ہمارے جہنم میں کون جائیں گے؟ قالوا نکون فیہا یسیرا، انہوں نے کہا یہودیوں نے ہم رہیں گے جہنم میں تھوڑی دیر، ثم تخلفون فیہا، پھر تم ہمارے پیچھے آ جاؤ گے. مسلمانوں پھر تم رہو گے ہمیشہ، ہم تو تھوڑی دیر رہیں گے، تھوڑے دن. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکسؤوا فیہا، آپ نے فرمایا تم اس میں ذلیل ہوتے رہو، تم رہو گے. واللہ لا نخلفکم فیہا ابدا، اللہ کی قسم ہم کبھی بھی تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے. ثم قال هل انتم صادقیہ عن شیء، پھر آپ نے فرمایا تم سچ بتانے والے ہو مجھے ایک چیز ان سألتکم عنہ، اگر میں اس کی بابت تم سے سوال کروں؟ فقالوا نعم یا ابو انہوں نے القاسم. کہا جی ہاں اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. قال هل جعلتم فی هذه الشاة سمن، اور فرمایا تم نے ڈالا ہے اس بکری میں زہر؟ فقالوا نعم. انہوں نے کہا ہاں. قال ما حملکم علی ذلک، اور فرمایا کس چیز نے تمہیں اس بات پہ آمادہ کیا، کیوں ایسا کیا تم نے؟ قالوا اردنا ان کنت کاذبا انہوں نے نستریح کہا منک، ہم نے چاہا
اگر تو جھوٹا ہے نستریح نستریح منک، تو ہماری جان چھوٹ جائے گی تجھ سے، ہم تجھ سے آرام پائیں گے، ان کی تو فوت ہو جائے گا۔ ہاں وَإِن كُنتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرَّكَ، اگر تو سچا نبی ہے تو پھر یہ تجھے نقصان نہیں پوچھے گا۔ نہیں پہنچائے گی، تو آپ نے انہیں معاف کر دیا۔ باب دعاء الامام علی من نقص عہدا۔ امام کا بد دعا کرنا جو وعدہ توڑے۔ حدثنا ابو النعمان حدثنا ثابت بن یزید حدثنا عاصم قال سألت انس عن القنوت، میں نے انس سے پوچھا، انس بن مالک سے، قنوت کے بارے میں۔ قال قبل رکوع، اس نے کہا رکوع سے پہلے۔ فقلت ان فلانا یزعم انک قلت بعد رکوع، میں نے کہا فلاں کہتا ہے کہ تم رکوع کے بعد کہتے ہو۔ فقال کذب، کذب، انس نے کہا وہ جھوٹ بولتا ہے، میں تو پہلے کہتا ہوں۔ ثم حدث عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم پھر حدیث بیان کی انس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، انه كانت شهرا بعد رکوع، آپ نے قنوت کی ایک پورا مہینہ رکوع کے بعد يدعو على احياء من بني سلیم، آپ بد دعا کرتے تھے بنو سلیم کے قبیلوں پر۔ قال بعث 40، وجہ کیا تھی، کیوں کرتے تھے؟ راوی کہتے، انس کہتے ہیں کہ آپ نے بھیجے 40 آدمی، 40 او 70 یا 70، یا 40 یا 70 70۔ شک پڑ گیا کس کو؟ یشک کو، فيه من القراء، ہاں اس میں شک پڑ گیا انس کو، من القراء یعنی 40 یا 70 قاری، الى پتہ ہے نا اناس، وہ دن کو جو لکڑیاں اکٹھیا کرتے تھے اور رات کو تہجد پڑھتے تھے۔ جی حافظ صاحب، کیا حال ہے؟ خیریت؟ الى اناس من المشرکین، مشرکوں کے کچھ لوگوں کی طرف، پیچھے پڑی نا اپنے دیش میں، وہ قاری جو قاری دن کو لکڑیاں چونتے تھے اور رات کو تہجد پڑھتے تھے، تو ان ظالموں نے انہیں شہید کر دیا۔ فعرض لهم هؤلاء فقتلوهم، تو یہ لوگ ان کے سامنے آئے، یہ قبیلے جن کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، انہوں نے ان قاریوں کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ وکان بینہم و بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم عہد، حالانکہ ان کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صلح بھی تھی۔ عہد مانا صلح، عہد۔ فما رأیتہ وجد فما رأیتہ، بس نہیں دیکھا میں نے آپ کو، واجدہ علی عہد ما وجد علیہم، اللہ، وجد علی عادل ما وجد علیہم، کہ پایا ہو آپ نے کسی ایک پر غم جو پایا ان پر، اتنا غم تو آپ کو پہلے کبھی بھی نہیں ہوا جتنا ان کی شہادت سن کے آپ کو غم ہوا۔ باب امان الناس امان النساء و جوارہن، عورتوں کا پناہ دینا، امان دینا، کیا عورتیں بھی امان دے سکتی ہیں؟ یہ آپ نے پڑھی حدیث پڑھے۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن ابی النضر مولا عمر بن عبید اللہ ان ابا مرۃ مولا ام ہانی بنت ابی طالب، مولا ام ہانی، مولا مضاف ہے، مولا ام ہانی بنت ابی طالب بنت ابی طالب اخبرہ انہ سامع ام ہانی بنت ابی طالب سامع بنت ابی طالب تقول ذهبت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام ہانی کہتی ہیں میں گئی مبشر رسول اللہ کی خدمت میں گئی عام الفتح، فتح مکہ کے سال، فوجدتہ یغتسل، میں نے آپ کو پایا آپ غسل فرما رہے تھے، وفاطمہ ابنتہ تستر، اور فاطمہ آپ کی بیٹی پردہ کیے ہوئے تھی۔ فسلمت علیہ، میں نے سلام کہا، فقال من هذه، اور بھائی یہ کون ہے؟ فقلت انا ام ہانی میں نے کہا میں ام ہانی ہوں، بنت ابی طالب، بنت ابی طالب۔ فقال مرحبا ام یا، اور میں مرحباً ام ہانی، مرحبا تجھے خوش آمدید۔ فلما فرغ من غسلہ جب آپ غسل سے فارغ ہوئے، قام فصلی 8 رکعات، آپ کھڑے ہوئے اور 8 رکعتیں پڑھی، ضحیٰ کی 8 رکعتوں کا ثبوت، ضحیٰ کی نماز کا، بخاری سے۔ ملتحفاً، ملتحفاً، آپ لپٹے ہوئے تھے ایک چادر میں، واحد، ملتحفاً فی ثوب واحد، ٹھیک، ایک کپڑے میں۔ فقلت یا رسول اللہ زعم ابن امی، میں نے کہا زعما، یا اللہ کے رسول، زعما ابن امی کہتا ہے میری ماں کا بیٹا، اللہ علی پیار سے کہہ رہی ہے نا، علی میری ماں کا بیٹا، یعنی میرا بھائی، ماں کا بیٹا بھائی ہوتا ہے نا، میری ماں کا بیٹا علی کہتا ہے، یہ علی کی بہن ہے نا ام ہانی، انہ قاتل رجلا، کہ وہ قتل کرنے والے ہیں ایک آدمی کو،
قد اجرته جس کو میں نے پناہ دے دی ہے، یا رسول اللہ میں نے پناہ دے دی ہے، میرا بھائی علی کہتا ہے میں اس کو قتل کرنا ہے، فلان ابن حبیر، ہاں فلاں بن ابن حبیرہ۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اجرنا من اجرتی یا ام ہانی، فرمایا قد اجرنا من اجرتے، ہم نے پناہ دے دی جس کو تو نے پناہ دی او ام ہانی۔ ان کے باپ کے ساتھ تعلق امت۔ ہاں جی ہاں بالکل، یہ باپ کے ساتھ تھا، قالت ام ہانی وذالک ضحیٰ، یہ زوا کا وقت تھا۔ باب ذمۃ المسلمین وجوارهم وجوارہم جوارہم، ذمہ مسلمانوں کا اور ان کی پناہ واحدۃ ایک ہے، ایک طرح ہے، یسعی بها ادناہم، کوشش کر سکتا ہے اس کے ساتھ ان کا گھٹیا آدمی بھی، حدثنا محمد بن سلام، چھوٹے سے چھوٹا بھی پناہ دے سکتا ہے، بڑوں کو ماننی پڑے گی۔ حدثنا محمد بن سلام حدثنا وکیع عن الاعمش عن ابراہیم التیمی عن ابیہ قال خطبنا علی فقال ما عندنا کتاب، علی نے ہم کو خطبہ دیا رضی اللہ عنہ، کہنے لگے ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں، نقرؤہ الا کتاب اللہ، ہاں جس کو ہم پڑھتے ہیں سوائے اللہ کی کتاب کے۔ لوگ کہتے ہیں نا علی کے پاس کچھ چیزیں تھی، وہ وسیع تھے رسول اللہ کے، علی خود کہہ رہے ہیں میرے پاس کوئی شے نہیں سوائے کتاب اللہ کے، علی خود کہہ رہے، علی خود وما یہ کہتے ہیں علی ولی اللہ وسیع و رسول اللہ، کیسے وسیع و رسول اللہ ہو گئے جی؟ وہ کہتے ہیں میرے پاس تو کوئی شے نہیں سوائے کتاب اللہ کے، وسیع کیسے بنے؟ وما فی هذه الصحیفہ، اور جو اس صحیفہ میں ہے، فقال فیہا الجراحات وہ صحیفہ میں کیا ہے؟ اس میں زخموں کے قصاص ہیں، واسنان الابل اور اونٹوں کے قسمیں ہیں، اسنان اونٹوں کی والمدینہ قسمیں، اور یہ لکھا ہوا ہے کہ مدینہ جو ہے نا، والمدینہ تو حرم، حرم ہے، مدینہ کیا ہے؟ جیسے مکہ حرم ہے ایسے مدینہ بھی حرم ہے، کہاں سے کہاں تک؟ ما بین عیر الی کذا، آئر سے قضا پہاڑی تک، یہ دونوں پہاڑیوں کے نام ہیں۔ فمن احدث فیہا حدثا جو اس میں بدعت جاری کرے گا مدینہ میں، او آوى فیہا محدثا یا جگہ دے گا اس میں کسی بدعتی کو، فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ اس پہ والناس، اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت۔ لا یقبل اللہ منہ صرفا، لا يقبل لا یقبل اللہ، لا يقبل اللہ، لا یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، نہیں قبول کرے گا اللہ اس سے کوئی صرفن کا معنی کیا کریں گے؟ نفل، ولا عدلن، اور نہ فرض۔ ومن تولی غیر موالیہ، اور جو نسبت کرے اپنے آقاؤں کے علاوہ، یعنی اس کے آقا مالک اور ہیں، وہ اپنی نسبت کسی اور کی طرف کر رہا ہے، فعلیہ مثل ذلک، وذمۃ المسلمین واحدۃ، یہ باب کے ساتھ تعلق ہے، ایک جیسا ہے۔ فمن اخفر مسلما فعلیہ مثل ذلک، جو اخفرا، جو مسلمان سے توڑے گا ذمہ، فعلیہ مثل ذلک۔ ٹھیک ہے۔ باب اذا قالوا سبأنا ولم يحسنوا اسلمنا، جب وہ کافر کہیں، یہ لڑائی ہو رہی ہو مسلمانوں کی، تو کافر کہیں سبانا، ہم نے دین بدل دیا، یعنی یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہاں جی، یہ انہوں نے پتہ نہیں کہ کیا لفظ بولنا ہے، لفظ کوئی اور بول دیا، سبانا ہم نے دین بدل دیا، جو مسلمانوں کی سمجھ میں نہ آئے، مسلمانوں کی سمجھ میں نہ آئے، اور وہ بھی اچھی طرح نہ سمجھا سکے، بس یہ کہ ہم نے دین بدل دیا۔ وقال ابن عمر فجعل خالد عبداللہ بن عمر کہتے ہیں شروع میں خالد بن ولید یقتل، قتل کرنے لگے۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی ابرأ الیک مما صنع خالد، یا اللہ میں بری ہوں تیری طرف جو کیا خالد نے۔ وقال عمر اذا، انہوں نے کہا تھا نا ہم سبانا، جب خالد بن ولید کی جنگ ہوئی نا تو وہ کہنے لگے سبانا، خالد کہا کیا سبانا، انہوں نے ان کو قتل کر دیا، ان کا مقصد تھا مسلمان ہو گئے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ جو خالد نے کیا ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ وقال عمر اذا قال مترس، اذا قال مترس ٹھیک ہے، فارسی کا لفظ ہے، مترس ترشیدن، جب کہے نہ ڈر، نہ ڈر، لا تخف فقد آمنہ، یعنی مسلمان جب کہہ دے نا کسی کافر کو کہ مترس نہ ڈر، تو تحقیق اس نے اس کو امن دے دی، یہ اس کی امان سمجھی جائے گی۔ مترس ترشیدن، ترشید، ترشد، ترشیدن مصدر، ترشید ماضی،
ترسد، ترسن، ترسی، ترسے، ترسم، ترسیم، فارسی بھی پڑھا کرے نا، بترس یہ ہے نئی حاضر معلوم فارسی میں، فارسی میں بھی یہ امر بھی ہیں، نئی بھی ہیں، ماضی بھی ہیں، مضارع بھی ہیں، سارے یہ سب فعل بھی ہیں فارسی میں، ٹھیک ہے، آپ فارسی بھی پڑھا کرے۔ فقد آمنہ، ہاں جی، ان اللہ یعلم الالسنۃ، لسان کی جمع، کیونکہ اللہ سب زبانوں کو جانتے ہیں۔ وقال تکلم لا باس، وکالا، اور عمر نے کہا تھا او ہرمزان کو، تکلم تو کلام کر، لا باسا کوئی ڈر نہیں، کوئی تجھے خوف نہیں۔ باب الموادعۃ والمصالحۃ مع المشرکین، مشرکوں کے ساتھ وعدہ کرنا، صلح کرنا، بالمال وغیرہ، چلے، واثم من لم یفی وہ بالعہد، اس میں اور گناہ اس شخص کا جو وعدہ پورا نہ کرے۔ وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوکل علی اللہ ٹھیک ہے، انہ هو السمیع ٹھیک ہے۔ العلیم۔ حدثنا مسدد حدثنا بشر هو ابن الفضل حدثنا يحيى عن بشير بن يسار عن سالم بن ابي حتمة قال انطلق عبد الله بن سالم ومحيصة بن چلے عبداللہ بن سہل گئے، عبداللہ بن سال اور محیصہ بن مسعود، بن زید الى خیبر، محیصہ بن مسعود ہاں بن زید ہاں ٹھیک ہے، الى خیبر، کہاں گئے؟ عبداللہ اور محیصہ بن مسعود خیبر کی طرف، وهي يومئذ صلح، اور یہ ان دنوں کی بات ہے کہ خیبر والوں سے صلح تھی مسلمانوں کی، فرقا، تو وہ دونوں بچھڑ گئے، فأتى محيصة بن إلى عبد الله بن تو سالم آئے محیصہ عبداللہ بن سال کے پاس، وهو يتشهد ہاں في دمه وَهُوَ يَتَشَهَّتُ فِي دَمِهِ، جبکہ وہ خون میں لت پت تھے، قتيلا مر چکے تھے، فدفنه ثم قدم المدینہ، تو انہوں نے محیصہ نے ان کو دفن کیا عبداللہ کو، پھر واپس آئے مدینہ، فانطلق عبد الرحمن بن سہل، تو چلے عبد الرحمن بن سال، یہ کون ہے؟ عبداللہ بن سال کے بھائی، ومحيصة اور محیصہ اور احیصہ وحيصة ابن مسعود، جو دونوں مسعود کے بیٹے ہیں، محیصہ احیصہ، إلى النبي صلی اللہ اور علیہ وسلم، تیسرے عبد الرحمن، یہ کہاں گئے؟ نبی الاسلام کے پاس، فذهب عبد الرحمن يتكلم، تو شروع ہوئے عبد الرحمن کلام کرنے لگے، جو عبداللہ کے بھائی تھے، وہ عمر میں سب سے چھوٹے تھے، یہ بولنے لگے، فقال کبر کبر، اور فرمایا بڑے کو بولنے دے، یہ ادب ہے بلال صاحب، جی جی، ہاں بڑے تو نکاح نہ بولے، بڑے کو بولنے دے، بڑے کو بولنے دے، کبر کبر، وهو احدث القوم، ہاں، اور وہ سب سے چھوٹا تھا، کون؟ وہ عبد الرحمن۔ فساکت فتکلم، عبد الرحمن خاموش ہو گئے، تو ان دونوں نے کلام کی جو بڑے تھے، فقال اتحلفون وتستحقون قاتلکم، دم قاتلکم، دم قاتل، اتحلفون، کیا تم قسم کھاؤ گے؟ وتستحقون ہاں، دم قاتلکم، اور تم حقدار بن جاؤ گے اپنے قاتل کے خون کے، او صاحبکم، او صاحبکم، او قاتلکم، او صاحبکم، بکم، نہیں صاحبہ ٹھیک ہے، یا اپنے ساتھی کے، پھر قاتلکم، نہیں یہ قاتل ہی پڑ جائے گا، او صاحبکم، صاحبکم، کیونکہ اگر پڑھے صاحبے پھر اس سے مراد قاتل ہے، ٹھیک ہے، اگر صاحبہ پڑھے تو پھر اس سے مراد وہ جو مقتول ہے عبداللہ، یہ الگ ہے صاحبہ کو۔ قالوا وکیف نحلف انہوں نے کہا ہم کیسے قسمیں کھائیں، ہم تو وہاں موجود ہی نہیں تھے، ولم نشهد ولم نرى، اور نہیں ہم نے دیکھا۔ قال فتبرئكم يهود ب50 يمينا، آپ نے فرمایا پھر یہودی تمہیں بری کر دیں گے 50 قسموں کے ساتھ، فقالوا كيف کیونکہ پتہ ہے نا گواہی کس کے لیے ہوتی ہے؟ مدعی کے لیے، ہاں جی، اور قسم مدعا علیہ، پھر وہ قسم دے دیں گے۔ فقالوا كيف ناخذ ايمانا انہوں نے کہا جی ہم کیسے مانیں گے ان کی قسمیں، ایمانہ قوم کفار، ایسی قوم کی جو کافر ہیں، قوم کفار۔ فعقله النبي صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر کیا ہوا؟ نبی علیہ وسلم نے اپنے پاس سے انہیں دیت دے دی۔ آج بھی کوئی ایسا حکمران اپنے پاس سے، باب فضل الوفاء بالعہد، وعدہ پورا کرنے کی فضیلت،
حدثنا يحيى بن بكير حدثنا ليس عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أخبره أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب بن أمية أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش كانوا تجارا یا تجارا تجار بھی ٹھیک ہے، پھر تجار پڑھیں، پھر تجار، پھر شاد نہیں پڑھنی، تجارا بالشام في المدة التي ماد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان في كفار قريش. چلے باب هل يعفى عن الذمي کیا معاف کیا جائے ذمی کو اذا سحر جب وہ جادو کرے؟ ذمی کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی ذمی جادو کر دے تو پھر کیا کریں گے؟ آپ اس کو معاف کر دیں گے؟ ہاں جی. وقال ابن وهب اخبرني يونس بن شهاب قال سئل اعلى من سحر من اهل العهد، کیا اس شخص پر قتل ہے جو جادو کرے ذمیوں میں سے؟ قتل اعلی من سحرا من اہل العهد قتل، کیا اس کو قتل کیا جائے گا؟ قال بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه اس نے وسلم کہا ہمیں پہنچی یہ بات کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد صنع له آپ کو جادو کیا گیا، آپ کے ساتھ جادو کیا گیا، ذلك فلم يقتل من صنعه، تو آپ نے کرنے والے کو قتل نہیں کیا. وكان من اهل الكتاب، اور تھا وہ کرنے والا اہل کتاب میں سے، لبید اس کا نام تھا. ہاں جی عیسائی تھا. ہاں جی یہودی. حدثنا محمد بن مسنى حدثنا يحيى حدثنا هشام حدثني ابي عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يخيل اليه حتى كان آپ کو جادو کیا گیا یہاں تک کہ آپ خیال کرتے تھے، خیال کیا جاتا تھا آپ کی طرف، انه صنع شيئا، یعنی آپ سمجھتے تھے آپ کو جادو کیا گیا یہاں تک کہ آپ سمجھتے تھے کہ آپ نے کر لیا فلاں کام ولم يصنعه، جبکہ کیا نہیں ہوتا تھا. باب ما يحذر من الغدر، بچنا چاہیے غداری سے، اس کا بیان. وقول الله تعالى وإن يريدوا أن يخدعوك فإن الله حسبك فإن حسبك الله الآية هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم الآية. حدثنا الحميدي حدثنا الوليد بن المسلم حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر قال سمعت بسر بن عبيد الله أنه سمع أبا إدريس قال سمعت عوف بن مالك قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من آدم، آپ چمڑے کے قبہ میں تشریف فرماتے، خیمے میں. فقال عدد ستا بين يدي الساعة، فرمایا یاد رکھ 6 چیزیں قیامت سے پہلے، اے قیامت دیاں بڑیا بڑیا نشانیاں یاد کر لو. ساعة موتی، نمبر 1 میری وفات، ثم یہ فتح قیامت کی نشانی ہے. ثم فتح بیت المقدس، پھر بیت المقدس کی فتح، 2 چیزیں. ثم موتان یأخذ فیکم کؤاس غنم، پھر ایک وبا جو ایسے لے گی تمہیں جیسے بکریوں کو طاعون لے جاتی ہے. جیسے بکریوں کو وبا بیماری پڑے نا تو وہ مرتی ہیں لگاتار، ایسے بندے مریں گے اس وبا سے. ثم استفادۃ المال، پھر مال کا بہت زیادہ ہو جانا، کثرت، حتی یعطى الرجل 100 دینار یہاں تک کہ دیا جائے گا آدمی 100 دینار، فیذل ساخطا، فیظل ساخطا، وہ پھر بھی ناراض ہوگا، 100 دینار لے کے بھی رسے گا، تھوڑے نہیں. ثم فتنۃ لا یبکی بیت من لا یبقا، پھر ایک فتنہ ہوگا نہیں باقی رہے گا بیت من العرب کوئی گھر عرب میں سے الا دخلته، مگر وہ فتنہ اس میں داخل ہو جائے گا، ہر گھر پہنچ جائے گا وہ فتنہ. ثم ہدنة تکون بینکم وبین بنی الاصفر، پھر ہوگی صلح تمہارے اور رومیوں کے درمیان. فیغدرون، پھر وہ غداری کریں گے رومی، فیأتونکم تحت 80 غایۃ، وہ آئیں گے تمہارے پاس نیچے 80 جھنڈوں کے، تحت کل غایۃ 12,000 کتنا جھنڈے لے کے آئیں گے؟ تحت یاتونکم فیأتونکم تحت 80 غایۃ، 80 جھنڈے، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 آدمی ہوں گے. تحت کل غایۃ 12,000، ہاں ہر جھنڈے کے نیچے 12,000، یہ تقریباً 10 لاکھ لوگ بنتے ہیں. 10 لاکھ، 9 لاکھ تو تقریباً 60,000. باب کیف ینبذ الی اہل العہد،
کیسے پھینکا جائے ذمیوں کی طرف ان کا وعدہ، یعنی ہماری تمہاری کوئی سلو نہیں. وقوله وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ اگر تمہیں إِلَيْهِمْ ڈر ہو خیانت کا تو ان کا وعدہ ان کو واپس کر دو. على سواء. حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره قال بعثني ابو بكر في من يؤذن يوم النحر. یؤذن ان لوگوں میں جو اعلان کرتے تھے نہر کے دن بمنا منا میں لا يحج ہاں جی لا يحج بعد العام مشرك. لا یحج شاہ جی لا یحج انہوں نے حج لکھا ہے انہوں نے کچھ نہیں لکھا ہے. نہیں یحجو نہ حج کرے اس سال کے بعد کوئی مشرک بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريانا اور نہ کوئی بیت اللہ کا ننگا مشرک طواف کرے. ننگے کرتے تھے نا. ويوم الحج الاكبر اور حج اکبر سے مراد يوم النحر قربانی کا دن ہے. حج اکبر کس کو کہتے ہیں؟ قربانی کو، قربانی کے دن کو. وانما قيل الاكبر من اجل قول الناس الحج الاصغر. اور اسے حج اکبر کیوں کہتے ہیں قربانی کو؟ اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں عمرے کو حج اصغر، عمرے کا نام کیا لیتے؟ حج اصغر. تو پھر حج کو کیا کہیں گے؟ حج اکبر. ہمارے اندر بڑی بات مشہور ہے، جو حج جمعے کو آئے نا وہ حج اکبر ہوتی ہے. نہیں، ہر سال یہ حج اکبر ہے. عمرہ حج اصغر، حج اکبر، یہ کوئی نہیں کہ جمعے کو آئے. فنابذ ابو بکر الى الناس اترے ابو بکر لوگوں کی طرف في ذلك العام فلم يحج عام حجۃ الوداع. فلم یحجا اس کا تعلق آگے وہ مشرک اینڈ پہ آ رہا ہے، یہ وہ فعل بن رہا ہے. فلم یحجا نہ حج کیا عام حجۃ الوداع عام حجۃ الوداع حجۃ الوداع کے سال جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا. عبارت پڑھے عام حجۃ الوداع الذي حج فيه النبي صلی اللہ علیہ وسلم مشرک. مشرکون کس نے نہیں حج کیا؟ یعنی آخری حجۃ الوداع میں جس سال آپ نے حج کیا لم یحج مشرکون، یہ ہے مشرکون، نہیں حج کیا کسی مشرک نے. یہ فعل بنے گا مشرکون لم یحج کا. ساری عبارت کا باب اسم من عاہد ثم غادر. اس شخص کا گناہ جس نے عہد کیا پھر توڑ دیا. وقول اللہ تعالی الذین عاہدت منہم ثم ينقضون آدم عہدهم. فی کل مرۃ وهم لا یتقون. چلے شاہ جی چلے. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع خلال من كنا فيه كان منافقا. جس میں چار باتیں موجود ہوں وہ پکا منافق ہے. خالصا خالص پیور. من اذا حدث كذب جو جب وعدہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ جھوٹ نہیں حدث كذب. حدث جو جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے. واذا وعد اخلف بات کے ساتھ جھوٹ. جب وعدہ کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے. واذا عاهد غدر جب عہد کرتا ہے غداری کرتا ہے. واذا خاصم فجر جب جھگڑا کرتا ہے تو بکواس کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے. من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه جس خصلة کے اندر ان میں سے ایک بھی خصلت ہو اس میں كانت نفاق، فيه خصلة من النفاق اور اس کے اندر نفاق کی خصلت حتى ہے يدعها. یا تک اسے چھوڑ دے. حدثنا محمد بن اگر ایک چیز بھی موجود ہے نا وہ منافق ہے جب تک چھوڑ نہیں دیتا. حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان عن الأعمش عن ابراهيم التيمي عن ابيه عن علي قال ما كتبنا عن النبي صلى الله عليه وسلم الا القرآن. اللہ اکبر. بار بار کہہ رہے حضرت علی کہہ رہے ہیں نہیں لکھا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف قرآن، نہیں لکھا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الا القرآن مگر قرآن. وما في هذه اور جو اس صحیفہ میں ہم نے تو قرآن ہی لکھا ہے، ہمارے پاس اور کوئی باتیں نہیں ہیں اس کے علاوہ. قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ حرم ہے ما بين عائر الى كذا. عیر سے قضاء تک یہ نام ہے پہاڑیوں کے. فمن احدث حدثا جو اس میں کوئی بدعت نکالے او آوى یا محدثا جگہ دے کسی بدعتی کو فعليه لعنة الله والملائكة ملائکت والناس اجمعین. آگے چلے. لا يقبل منه صرف نہیں قبول کی جائے گا اس سے کوئی نفل ولا عدل ولا عدل اور نہ فرض. وذمة المسلمين واحدة اور مسلمانوں کا ذمہ ایک جیسا ہے، يسعى بها أدناهم. کوشش کر سکتا ہے ان کا کم ترین آدمی بھی. فمن أغفر مسلما جو مسلمان سے توڑے گا ذمہ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ہاں لا يقبل منه صرف ولا عدل. ٹھیک ہے. ومن والى قوما اور جو نسبت کرے کسی قوم کی طرف
بغیر اذن موالیہ اپنے مالکوں کی اجازت کے بغیر اصل مال فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکہ غلام کسی اور دا ہے نہ کسی اور دا لیندا ہے والناس اجمعین لا يقبل منه صرف ولا عدل قال وقال ابو موسى حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا اسحاق بن سعيد عن ابيه عن ابي هريره قال كيف انتم اذا لم تجتبئوا اذا لم تجتبوا انہوں نے تجبو لکھا غلط لکھا ہوا ہے اجتوا یجتبی جبایا وہ پیچھے آپ نے پڑھا تھا حضرت زبیر عبداللہ بن زبیر کی حدیث میں ولا جبایت خراج تمہارا حال کیا بنے گا جب تم نہ ٹیکس لے سکو گے تجتبو لفظ صحیح کر لیں بالکل واضح تجتبو تھوڑے کو صحیح لکھا ہے اور ماشاء اللہ لو جی ساڑی پھر کوئی مل گئی تھوڑے کو تجتبو ہی ہے نا بالکل لو جی ٹھیک ہو گیا پھر تجتبو پکا تجتبو دینارن ولا درہمن نہ ملے گا تمہیں ایک دینار اور نہ درہم تمہیں کوئی چیز نہیں ملے گی اس وقت کیا ہوگا تمہارا یعنی تمہیں کوئی جزیہ نہیں ملے گا فقیل له وکیف ترى ذلك قائلا ہریرہ کے لیے کہا گیا یہ کیسے ہوگا یا یہ کیسے ہو سکتا ہے یا ابا ہریرہ ہاں قال ای والذی نفس ابی ہریرہ انہوں نے کہا بیدہ ہاں ای کا معنی قرآن میں کہتے ہیں نا کل ای وربی حرف ایجاب ہاں وہ کرے گا اس ذات کی قسم کہ اس کے ہاتھ میں ابو ہریرہ کی جان ہے ان قول صادق المصدوق ہاں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے جو سچے ہیں صادق ہیں مصدوق ہیں قالوا ہم ذلك انہوں نے کہا کس طرح ہوگا قال تنتهك ذمۃ اللہ ورسولہ ذمۃ اللہ ورسولہ ابو ہریرہ نے کہا توڑ دیا جائے گا اللہ رسول کا ذمہ فیشد اللہ قلوب اہل ذمہ تو سخت کر دے گا اللہ دل ذمیوں کے فیمنعون ما فی کافروں کے دل سخت ہو جائیں گے وہ روک لیں گے جو ان کے ہاتھوں میں وہ تمہیں جزیہ نہیں دیں گے ما فی تم اللہ رسول کا ذمہ توڑو گے تو تمہارے خلاف کافر متحد ہو جائیں گے پھر وہ تمہیں جزیہ بھی نہیں دیں گے جیسے آج ہو رہا ہے جی معافی ہے آجے آگے بس لو جی اللہ قبول کرے حافظ صاحب بھی شامل ہو گئے بہت پڑھے گا ماشاءاللہ عبداللہ ماہر صاحب کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہے محمد عالم صاحب ارشد محمود بہت اچھا ہوتا ہے جی ملاقات ہو جاتی ساتھیوں کے ساتھ روزانہ بڑا بہترین رابطہ ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہمارے بھائیوں کو اللہ برکت عطا فرمائے لو جی کل میرا خیال ہے کہ 4 بجے پڑھیں گے کل 10 بجے نہیں پڑھیں گے کل شام 4 بجے انشاءاللہ یعنی عصر کے فوراً بعد انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ